السلام علیکم جی، آئی ہوپ ایوری بڈی از گڈ. اور ہم اپنی دیوان غالب سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. تو اس کے اندر بھی ایک اور غزل پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو لیٹ سٹارٹ. آج جو غزل پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے جس بزم میں تو ناز سے گفتار میں آوے. جس بزم میں تو ناز سے گفتار میں آوے، جس بزم میں تو ناز سے گفتار میں آوے، جہاں قالب صورت دیوار میں آوے. وہ کہتے ہیں کہ معشوق کے انداز بیان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی محفل کے اندر، کسی مجلس کے اندر وہ اپنے خاص انداز کے ساتھ، خاص ناز کے ساتھ گفتگو شروع کر دے تو دیواروں پہ بنی ہوئی جو تصویریں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی جان پڑ جاتی ہے، ان کے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہیں. جس بزم میں تو ناز سے گفتار میں آوے. اگر تو کسی بزم میں، کسی محفل میں اپنے ناز کے ساتھ، انداز کے ساتھ گفتگو شروع کر دے تو دیواروں پہ بنی ہوئی تصویروں کے اندر بھی جان پڑ جائے. اس کے بعد جناب اگلا شعر ہے: سائے کی طرح ساتھ پھریں سر و صنوبر. سائے کی طرح ساتھ پھریں سر و صنوبر، تو اس قدر دلکش سے جو گلزار میں آوے. سرو اور صنوبر بہت بڑے درخت ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معشوق کے قد کا یہ عالم ہے، اس کے قد کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ گلزار میں، باغ میں آ جائے تو اس کا قد کے سائے میں اور سرو اور صنوبر کے سائے میں فرق بتانا مشکل ہوتا ہے. اور جب وہ چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سرو اور صنوبر کے درخت اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سائے کی شکل میں. سائے کی طرح ساتھ چلیں، ساتھ پھریں سرو و صنوبر، تو اس قدر دلکش سے جو گلزار میں آوے. جب تم اس اپنے دلکش قد کے ساتھ گلزار میں، باغ میں آتے ہو اور چلتے ہو تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سرو اور صنوبر کے درخت تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تمہارے سائے میں اور سرو اور صنوبر کے سائے میں فرق بتانا مشکل ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سرو اور صنوبر کے درخت جو ہیں وہ چل رہے ہیں. سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو و صنوبر، تو اس قدر دلکش سے جو گلزار میں آوے. اگلا شعر ہے: تب ناز گراں آئے گی یہ اشک بجا ہے. تب ناز گراں آئے گی یہ اشک بجا ہے، جب لخت جگر دیدہ خونبار میں آوے. ناز گرام آئے گی اشک. ناز گرام آئے گی اشک کا مطلب ہے اپنے آنسوؤں کے قیمتی ہونے پہ فخر کرنا. وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو اپنے آنسوؤں کے قیمتی ہونے پہ فخر کرنا اس وقت جائز ہے جب لخت جگر دیدہ خونبار میں آوے. جب جگر کے ٹکڑے جو ہیں وہ خون بن کے آنکھوں کے رستے بہ جائیں. دیدہ خونبار ایسی آنکھ جو خون ٹپکاتی ہو. وہ کہتے ہیں کہ آنسوؤں پہ فخر اس وقت جائز ہے جب آنکھوں میں سے پانی کی بجائے خون کے آنسو ٹپکیں. تب ناز گرام آئے گی یہ اشک بجا ہے، جب لخت جگر دیدہ خونبار میں آوے. اگلا شعر ہے: دے مجھ کو شکایت کی اجازت کہ ستمگر. دے مجھ کو شکایت کی اجازت کہ ستمگر، کچھ تجھ کو مزہ بھی میرے آزار میں آوے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو حالت یہ ہے کہ تم ہم پہ ظلم توڑتے ہو، تشدد کرتے ہو اور ہمیں شکایت کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم ہمیں شکایت کی اجازت دو تو اس سے تمہیں اور غصہ آئے گا اور تم ہم پہ اور ظلم توڑو گے اور تمہیں اور مزہ آئے گا. کیونکہ عاشق، اردو زبان، اردو شاعری کے اندر عاشق کے لیے فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے جتنا ظلم برداشت کرے، جتنا تشدد اس کے اوپر ہو اتنا اچھا ہے، وہ اس کو اور مزہ آتا ہے، وہ اس کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے. تو وہ اپنے معشوق کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا کرو، ہمیں شکایت کی، چیخ و پکار کی اجازت دو. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تم اور غصہ آئے گا اور تم ہم پہ اور ظلم توڑو گے، تمہیں بھی مزہ آئے گا اور ہمیں بھی مزہ آئے گا. دے مجھ کو شکایت کی اجازت کے ستمگر، کچھ تجھ کو مزہ بھی میرے آزار میں آوے. تو تمہیں بھی مجھے تکلیف دینے میں مزہ آیا ہوگا. اس چشم فسوں گر کا اگر پائے اشارہ. اس چشم فسوں گر کا اگر پائے اشارہ، طوطی کی طرح آئینہ گفتار میں آوے. فسوگر مطلب جادوگر. وہ کہتے ہیں کہ معشوق کی جادوگر نظر کا اگر ایک اشارہ پا لینا، اس کی نظر کے جادو کا حال یہ ہے کہ اگر وہ ایک اشارہ کر دے صرف تو آئینے جیسی، شیشے جیسی بے جان چیز بھی طوطے کی طرح بولنا شروع کر دے. کب؟
اس چشم فسوں گر کا اگر پائے اشارہ، اگر اس جادوگر نظر کا صرف ایک اشارہ پا لے تو جو آئینہ ہے بے جان آئینہ وہ طوطے کی طرح بولنا شروع کر دے. اس چشم فسوں گر کا اگر پائے اشارہ، طوطی کی طرح آئینہ گفتار میں آوے. تو آئینہ جو ہے وہ طوطے کی طرح بولنا شروع کر دے. مر جاؤں نہ کیوں رشک سے جب وہ تن نازک، مر جاؤں نہ کیوں رشک سے جب وہ تن نازک، آغوش خم حلقہ زنار میں آوے. زنار کا مطلب ہوتا ہے سمجھ لیجیے ایک طرح کا گلے میں ڈالنے کا ہار. وہ کہتے ہیں کہ جب معشوق جو ہے اپنے گلے میں ہار ڈالتا ہے تو میں تو رشک سے وہیں مر جاتا ہوں کہ یار میرے سے زیادہ تو خوش قسمت یہی نکلا جس کی آغوش میں وہ چلا گیا. مر جاؤں نہ کیوں رشک سے جب وہ تن نازک، وہ کہتے ہیں جب وہ کوئی ہار گلے میں ڈالتا ہے تو میں رشک سے کیوں نہ مر جاؤں. آغوش جب وہ تن نازک آغوش خم حلقہ زنار میں آوے، جب وہ ہار کی آغوش میں آتا ہے تو میں تو رشک سے وہیں مر جاتا ہوں کہ مجھ سے 1000 گنا خوش قسمت تو یہ ہار نکلا. غارت گھر ناموس نہ ہو گر ہوس زر، غارت گر ناموس نہ ہو گر ہوس زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوس زر جو ہے پیسے کی ہوس وہ عزت اور ناموس کو غارت کر دینے والی برباد کر دینے والی نہ ہو تو یہ پھول جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ بیچارہ باغ سے بازار میں بکنے کے لیے کیوں آئے. اس کا ثبوت یہ جو پھول بازار سے باغ سے بازار میں بکنے کے لیے آتا ہے یہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ایسی چیزیں بھی جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور وہ بھی آخرکار ان کو اپنی قیمت لگوانی پڑ جاتی ہے اور بازار میں بکنا پڑ جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوس زر، پیسے کی ہوس. جو پیسے کی جو ہوس ہے یہ عزت اور ناموس کو برباد کر دیتی ہے. غارت گر ناموس نہ ہو گر ہوس زر، اگر پیسے کی ہوس عزت اور ناموس کو برباد کر دینے والی نہ ہو تو کیوں شاہد گل، تو یہ جو بیچارہ پھول ہے کیوں باغ سے بازار میں آئے. یہ بیچارہ باغ سے بازار میں بکنے کے لیے کیوں ذلیل ہو کہ ہر جو چاہے اس کو قیمت دے کے خرید لے. حالانکہ یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تب چا کے گرے باں کا مزہ ہے دل نالاں، تب چا کے گرے باں کا مزہ ہے دل نالاں، جب ایک نفس الجھا ہوا ہر تار میں آوے. عاشق کا جو معراج ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جب اس کا جنون، اس کا عشق جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ جنون کی چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا گریبان چاک کر لیتا ہے. یعنی جب عشق اور جنون حد سے بڑھ جائے تو پھر آخری حل عاشق کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا گریبان چاک کر لے، گریبان پھاڑ لے. یعنی یہ جنون کے اظہار کا، جنون کے معراج پہ پہنچنے کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ اب بس عشق اور جنون جو ہے وہ ساری حدیں پار کر گئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ گریبان چاک کرنے کا، گریبان پھاڑنے کا عاشق اسی وقت مزہ ہے جب ایک نفس الجھا ہوا ہر تار میں آوے. تو وہ کہتے ہیں کہ تار مطلب دھاگے. کہتے ہیں کہ جب تمہارے گریبان کے دھاگے جو ہیں وہ پھٹ رہے ہوں، ایک ایک تار ادھیڑا جا رہا ہو تو ہر تار کے ساتھ ایک ایک تمہاری سانس بھی نکلتی جائے. اور جب تک گریبان چاک ہو عاشق جو ہے کہ جان جو ہے کہ روح جو ہے وہ پرواز کر جائے. اس وقت گریبان چاک کرنے کا مزہ ہے کہ جب تم گریبان چاک کرو تو ساتھ ہی اپنی جان بھی دے دو عشق کے رستے میں کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تب چاک گریباں کا مزہ ہے دل نالاں، گریبان چاک کرنے کا مزہ تو اس وقت ہے دل جب ایک نفس، جب نفس مطلب سانس، جب ایک نفس الجھا ہوا ہر تار میں، جب گریبان کے ہر تار کے ساتھ تمہاری ایک ایک سانس بھی رخصت ہوتی چلی جائے پھر گریبان چاک کرنے کا مزہ ہے جب ایک نفس الجھا ہوا ہر تار میں آوے. آتش کدا ہے سینہ میرا راز نہاں سے، آتش کدا ہے سینہ میرا راز نہاں سے، اے وائے اگر مارز اظہار میں آوے. آتش کدا مطلب ایسی جگہ جہاں پہ آگ جل رہی ہو. وہ کہتے ہیں کہ جو میرا سینہ ہے یہ راز نہان سے، راز معرفت سے، چھپے ہوئے راز سے، یہ بنیادی طور پہ متصوفانہ شعر ہے، تصوف سے ریلیٹڈ شعر ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سینے کے اندر جو معرفت کا راز ہے نا، جو دفن ہے، جو پوشیدہ راز ہے میرے سینے کے اندر، اس نے میرے سینے کو ایک آتش کدا بنا دی ہے، ایک آگ سے بھری ہوئی جگہ بنا دی ہے. اور توبہ کرو، ڈرو
اس وقت سے کہ اگر وہ اظہار میں آ جائے، اگر میں نے بتا دیا، اگر میں نے اس کا اظہار کر دیا، اگر وہ راز میرے سینے سے باہر آ گیا، تو پھر جس طرح میرا سینہ آگ سے جل رہا ہے نا، تو پھر ایسے دنیا بھی ساری جل جائے گی. آتش کدا ہے سینہ میرا راز نہاں سے، اے وائے اگر مارز اظہار میں آوے. دیکھیے جو میرا سینہ ہے، یہ جس کے اندر جو راز نہاں ہے، جو معرفت کا راز ہے، جس نے اس کو آتش کدا بنا دیا ہے، ڈرو اس وقت سے کہ یہ باہر آ جائے، تو جس طرح اسے میرے سینے کو آتش کدا بنایا، اسی طرح ساری دنیا کو آتش کدا بنا دے گا. اے وائے اگر مارز اظہار میں آوے، ڈرو اس وقت سے کہ اگر یہ مارز اظہار میں آ گیا، سب کچھ یہ ختم کر کے رکھ دے گا، سب کچھ اڑا کے رکھ دے گا. اور آخری شعر یہ ہے کہ گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو، گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. وہ کہتے ہیں کہ گنجینہ مانی کا مطلب، گنجینہ کہا جاتا ہے خزانے کو، اس طرح گنج بخش جو خزانے بانٹنے والا ہو. گنجینہ مانی مطلب مانی کا ایک خزانہ. گنجینہ مانی کا طلسم، مانی کے خزانے کا جادو ہے طلسم. کہتے ہیں کہ میرے اشعار کے اندر جو ایک لفظ بھی آیا نا، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے صرف یہ وزن پورا کرنے کے لیے لفظ ڈال دیا. ایک ایک لفظ میرا جو ہے وہ گنجینہ مانی کا طلسم ہے، وہ مانی کے خزانے کا جادو ہے. اس لیے جو لفظ میرے اشعار کے اندر آیا ہے، وہ اس کو فضول نہ سمجھنا. ہر ایک لفظ کے اندر مانی کا ایک خزانہ پوشیدہ ہے. گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. اور جو لوگ غالب کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لفظ بھی ان کے اشعار میں آئے وہ واقعی گنجینہ مانی کا طلسم ہے. گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. تو یہ جناب آج کی ویڈیو تھی اور آج کی غزل تھی. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں. اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلی کسی اور غزل کے ساتھ پیش ہوں گے. تب تک جو ہے اللہ حافظ.